اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال الله تعالى في شأن حكيمه وحكمته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا طبيبنا كتابنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غوث اعظم مدد بے سر و ساما مدد. غوث اعظم مدد بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. غوث اعظم درمیان اولیاء. غوث اعظم درمیان اولیاء. شو محمد درمیان انبیاء. سبحان اللہ. کمال حسن ایمان ہے محبت غوث اعظم کی. کمال حسن ایمان ہے محبت غوث اعظم کی. اے محبوب خدا محبوب صورت غوث اعظم کی. سبحان اللہ. اے محبوب خدا محبوب صورت غوث اعظم کی. رخ انور جبین بدر کی تابش سے روشن ہے سبھی صورت ہے صورت غوث اعظم کی. محی الدین عبد القادر کو محبوب سبحانی. محی الدین عبد القادر کو محبوب سبحانی. جہاں بھر ہے ان ناموں سے شہرت غوث اعظم کی. جہاں بھر ہے ان ناموں سے شہرت غوث اعظم کی. ہے گوش اولیاء زیر کفے پائے شاہ جینا. ہے گوش اولیاء زیر کفے پائے جینا. یہ اوج منزلت ہے یہ فضیلت غوث اعظم کی. یہ اوج منزلت یہ فضیلت غوث اعظم کی. حسن کے چاند ہیں وہ حسن کے چاند ہیں وہ. ان کی ہر سج دھج حسینی ہے. حسن کے چاند ہے وہ ان کی ہر سج دھج حسینی ہے. نشان شان محبوبی ہے طلعت غوث اعظم کی. سبحان اللہ. شان محبوبی ہے طلعت غوث اعظم کی. شکوہ خسروی شان فقیری پر تصدق ہے. شکوہ خسروی شان فقیری پر تصدق ہے. خدا شاہد ہے عجب ہے شان غوث اعظم کی. خدا شاہد ہے عجب ہے شان غوث اعظم کی. مریدی لا تخف کہ ہم تو یہ معنی سمجھتے ہیں. مریدی لا تخف کہ ہم تو یہ معنی سمجھتے ہیں. بہشتی خادری ہے سب ہے جنت غوث اعظم کی. سبحان اللہ. بہشتی خادری ہے سب ہے جنت غوث اعظم کی. اس جلدے کے خطیب ذیشان حضرت العلام فصیح اللسان بلیغ البیان عالمی شہرت یافتہ مقرر عظیم حضرت العلام محمد احمد نقشبندی شاہ محمد احمد نقشبندی الجنیدی صاحب خلیفہ سیدی و مرشدی و ولائی والد محمد اللہ امیر صدائے اسلام تحریک صدائے اسلام حیدرآباد. اس جلسے کے میزبان مقرر خادم غوث اعظم
حضرت مولانا حافظ قاری محمد فخر الدین صاحب خطیب و امام مسجد شیخ وطن رحمۃ اللہ علیہ، ناظم اجلاس محمد خواجہ کے صدراء صاحب، مولا حضرت تقدس مآب منہاج الدین بادی صاحب متولی درگاہ لدروڈبند رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر مشائخین نظام، نائب خان حضرات و شاہان غوث اعظم و برادران طریقہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے حبیب پاک کا نارے پاک کا صدقہ و تصدق ہے اور غوث پاک کا خصوصی فیض ہے کہ ہم پیران پیر روشن امیر غوث اعظم دستگیر کے ان 11 مجالس کی سیر کرتے ہوئے اختتامی مجلس میں آ کے غوث پاک سے فیض حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ مجالس دراصل ہمارے اور آپ کے پیر مرشد کی دلی خواہش کی تکمیل ہے۔ عرصہ دراز سے ان کی زبانی ہم سنتے تھے کہ 12 روزہ مجالس ہوتے ہیں، 10 روزہ محرم الحرام کے مجالس ہوتے ہیں، تو پیران پیر کے مجالس بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، بس ان کی خواہش کی تکمیل شیخ وطن فرما رہے ہیں، غوث اعظم فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ عاشق غوث اعظم ہیں، وہ جیسا چاہتے ہیں غوث اعظم ویسا عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شیخ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شیخ کی آمد، وہ ہر دم ہر وقت غوث اعظم کا اسم گرامی، غوث اعظم کی ذات سے استغاثہ حاصل کر کے ہم طالبین، ہم مریدین کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ذات کے، غوث اعظم کی ذات کی اگر فیض کنندہ ذات ہے تو ہمارے پیر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کے فیضات کے اگر قاسم ہے تو ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ سبحان اللہ، تو لہذا پیران پیر کا فیض جانشین شیخ وطن اولاد جنید بغدادی سے تقسیم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ان 11 روزہ مجالس کی صورت میں اور تمام ایام میں ہر وقت جب بھی ہم کوئی بھی دعا لے کر جائیں تو وہ پیران پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ دعا وہ حاجتیں پوری کرواتے ہیں۔ آپ تمام میں سے کئی حضرات کا یہ تجربہ ہوگا۔ پیران پیر روشن امیر غوث اعظم دستگیر کا مقام و مرتبہ حافظ قاری محمد فخر الدین صاحب بڑے جامع انداز میں پیش کر رہے تھے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ پیران پیر روشن امیر غوث اعظم دستگیر کو پیران پیر کی ذات کے حوالے سے ہی پیش کیا جائے، سبحان اللہ، کیونکہ پیران پیر نے اپنی ذات کو خود بیان فرمایا ہے اللہ کے حکم سے، اپنے کمالات کو، اپنے ارشادات کو، اپنے الہامات کو، اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں اللہ نے مخصوص جلوہ رکھا ہے وہ تمام جلووں کے اظہار کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے پیران پیر نے اس کا اظہار فرمایا۔ تو لہذا پیران پیر کے حوالے سے اگر بات ہوتی جائے تو بات پیران پیر کی ہوگی، جلسے میں کیف آئے گا، سرور آئے گا، ختم کی کیفیت آئے گی اور پیران پیر کی بارگاہ سے ہماری قلبی وابستگی اور مضبوط و مستحکم ہوگی۔ سبحان اللہ، ان مجالس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم عاشق غوث اعظم ہو جائیں، ہم
پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کے نظر کرم نظر اتفاق کے قابل ہو جائیں، ان کی توجہات ہم پر ہو جائے، ان کی نظر کرم ہم پر ہو جائے. تو لہذا یہ مجالس یہی التجا یہی آرزو لے کر ہم سجاتے ہیں کب آقا پیران پیر نظر فرما دے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. تو لہذا غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کا مقام و مرتبہ کسی شخص کی جرأت و مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں بیان کر سکے. بے شک آپ کا مقام و مرتبہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اس کو الفاظ احاطہ نہیں کر سکتے، بندے کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. غوث اعظم کا مقام جس ذات کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب قرار دیا، اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا، اور اللہ ایسا نوازا اس ذات کو، ایسا نوازا کہ تمام انبیاء میں جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس ہے، اسی طرح تمام اولیاء میں پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کا وجود مقدس ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے تفصیل سماعت فرمائی. میں چند باتیں عرض کر کے خطیب ذیشان کا انشاءاللہ خطاب عظیم ہوگا، ہم فیض غوث اعظم حاصل کریں گے. اور یہ اللہ کے مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے ایک حدیث پاک کثرت سے سنائی جاتی ہے، جس کو نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب جب بندہ حاصل کرتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ قرب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. خدا کی ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کہنا خدا کا ہوتا ہے، اور ایک جگہ آیا ہے دل اس کا ہوتا ہے، ارادہ خدا کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو لہذا اس قرب کو قرب نوافل کہا جاتا ہے. سبحان. یہاں پر اعضاء بندے کے ہوتے ہیں، فعل خدا کا ہوتا ہے. اب جب مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے، عرفہ ہوتا ہے، تو بندہ قرب فرائض میں داخل ہوتا ہے. وہاں پر اعضاء بندے کے ہوتے ہیں اور فعل خدا کا قرب نوافل میں ہوتا ہے، باطن میں خدا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر قرب فرائض میں ظاہر میں خدا ہوتا ہے. بندے کے اعضاء سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ خدا کا ظاہر ہوتا ہے. جیسا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کے تعلق سے، الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان سے حق ہی بولتا ہے. یہ مقام قرب فرائض ہے. اور اس کے بعد وہاں ظاہر و باطن، کبھی باطن میں خدا ہوتا ہے، کبھی ظاہر میں خدا ہوتا ہے. اس کے بعد جو مقام ہے، مقام یہ قرب نوافل اور قرب فرائض کو جمع کر دیا جاتا ہے. اس کو جمع بین القربین کا مقام کہا جاتا ہے. جمع بین القربین کا مقام کہا جاتا ہے. وہاں پر نہ باطن بندے کا ہوتا ہے، نہ ظاہر بندے کا ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے فعل بھی بندے کا ہوتا ہے، فعل بھی خدا کا ہوتا ہے، ارادہ بھی خدا کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس مقام کو جمع بین القربین کہا جاتا ہے، جس کی ترجمانی یہ آیت مبارکہ کرتی ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. سبحان اللہ. اے حبیب، آپ نے جو مارا آپ نے نہیں مارا. بے شک. مارنا بھی نفی کی جا رہی ہے اور آپ کے ارادے کو بھی نفی کی جا رہی ہے. اے حبیب، آپ نے جو مارا آپ نے نہیں مارا، بلکہ ولکن اللہ رمی، بس اللہ نے اسے مارا. تو لہذا یہ مقام جمع بین القربین کا مقام ہے. یہ مقام ایسا مقام ہے جہاں قرب نوافل بھی نیچے رہ جاتے ہیں، قرب فرائض بھی نیچے رہ جاتے ہیں، اور دونوں قرب جمع ہونے کے بعد جو قرب بنتا ہے وہ جمع بین القربین کا مقام ہے. یہ مقام کسی کا قرب نوافل اولیاء میں مقام ہوتا ہے، چند اولیاء کا مقام قرب فرائض کا مقام ہوتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کا مقام قرب جمع بین القربین کا مقام ہے.
جمع بین القربین کا مقام ہے. ایک موقع تھا پیران پیر واعظ ارشاد فرما رہے ہیں، خوب جلال کے عالم میں ہیں اور چھت آسمان پر سے ایک چیل اٹھتی ہے. غوث اعظم واعظ بیان کرتے کرتے جب چیل کی آواز واعظ میں انقطاع پیدا کرتی ہے، رکاوٹ پیدا کرتی ہے، تو غوث اعظم بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ تو کون ہے تیرا سر قلم ہو جائے. اللہ. تو چیل کا سر قلم ہو جاتا ہے اور نیچے آ کے گر جاتی ہے. واعظ چلتا ہے. واعظ جب مکمل ہوتا ہے تو دیکھیں جمع بین القربین کا مقام ہے. نہ پیران پیر کا یہاں ارادہ ہے چیل کو مارنے کا، نہ ارادہ ہے، نہ کچھ آپ نے اس بارے میں سوچا ہے. تو اس کے بعد جب مریدین کو پوچھا کہ چیل کیسے مری پڑی ہے، تو مریدین عرض کرتے ہیں کہ آپ نے واعظ کے درمیان یہ جملہ کہا، یہ جملہ کہا، بے اختیاری جملہ نکلا. غوث پاک کے زبان سے جو نکلتا ہے آپ مقام تکوین پر فائز ہیں. ان کا جو مقام ہے اس کو اصطلاح تصوف میں مقام تکوین کہا جاتا ہے. آپ مقام تکوین پر فائز ہیں. آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسا اللہ نے جب ارادہ فرمایا کسی شے کا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. جب مولا کا ارادہ ہی مولا کا فعل ہوتا ہے، مولا کا ارادہ ہی اس شے کا ظہور ہوتا ہے. تو اسی کن فیکن کی مظہریت اگر دیکھنا ہے اولیاء کے زمرہ اولیاء میں، کائنات اولیاء میں، وہ ذات پیران پیر روشن نظیر غوث اعظم. تو لہذا جمع بین القربین کا وہ مقام ایسا مقام ہے جہاں پر غوث اعظم کی ذات نہیں ہے. آپ اسی لیے فرماتے ہیں یہ عبد القادر کی ذات نہیں ہے، یہ میری ذات نہیں ہے، بلکہ میرے نانا محمد رسول اللہ کی ذات ہے. یہ ذات محمد رسول اللہ میں فنا ہے. تو لہذا جو کچھ صدور ہوتا ہے، جیسا سرکار کا مقام جمع بین القربین کا مقام ہے، اسی طرح مظہر سرکار، مظہر محمد رسول اللہ کی زبان سے، افعال سے، کردار سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ جمع بین القربین کے مقام پر فائز ہو کر فرماتے ہیں. تو لہذا غوث اعظم کا مقام تکوین ہے. کئی اصطلاحات، جو بھی اصطلاحات تصوف آپ نکال کر دیکھیں، پیران پیر کی ایک نہ ایک کرامت، اس کی وضاحت، اس کی تشریح کرتے ہوئے نظر آئے گی. اگر اس بات پر گفتگو کرو گا تو گفتگو طویل ہو جائے گی. تو غوث اعظم کا کیونکہ آج 11ویں ہے، غوث اعظم کے کچھ آخری لمحات کا ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ وہ مقام ہے کہ ہر ماہ آپ کی بارگاہ میں مجسم شکل میں آتا تھا، جسم کے ساتھ آتا تھا. جب وہ ماہ میں اچھائی صدور ہونا چاہتی تو وہ ماہ اچھا خوبصورت بن کر آتا تھا. اور وہ ماہ میں برائی، کچھ چیزیں نقصان دہ چیزیں صادر ہونا ہوتی تو ماہ کی شکل بگڑی ہوئی ہوتی تھی. آپ نے رجب کا ذکر کیا، شعبان کا ذکر کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبدالرزاق آپ کے فرزند بیان فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان آپ کی بارگاہ میں آیا، بڑا ہی خوشرو، بڑی ہی اچھی شکل، بڑی خوبصورت شکل میں آ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کیا یا پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر، مجھ میں یہ سال یہ گزرنے والا ہے اور میں آپ کو الوداع کہنے آیا ہوں. آئندہ آپ کی اور میری ملاقات نہیں ہوگی. تو لہذا اب حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ سال میرے والد محترم کا آخری سال تھا، آخری رمضان آپ نے دیکھا. تو رمضان آپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے. اور حضرت عبدالرزاق کے کئی فرزندوں میں سے ایک فرزند شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ جمال اللہ جن کا نام ہے، جو ہو بہو پیران پیر کے مشابہت رکھتے تھے، ہو بہو پیران پیر کی مشابہت رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا، آپ سے جو غوث اعظم ظاہری طور پر آپ مزار کے پردے میں تشریف فرما ہے، لیکن غوث اعظم نے اپنے پوترے کو خطے زمین پر اپنا فیض تقسیم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے.
شاہ جمال اللہ جو آپ کے پوتے ہیں ہو بہو غوث اعظم کی مشابہت رکھتے ہیں. آپ کو پوچھا گیا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. البتہ میرے دادا جان ایک مرتبہ سما کی محفل میں کیفیت وجہ میں مجھے اپنے دامن میں لے لیے، مجھے اپنے آپ میں لے لیے، مجھے گلے لگا کر میرے کان میں کہا کہ اے جمال اللہ، جب تمہاری عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو میرا سلام پہنچا دینا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان کا سلام میرے پاس امانت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام تک مجھے پہنچانا ہے، تو لہذا غالباً میری عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے تک ہوگی. یہ جمال غوث اعظم کا جمال باقی ہے، آپ بستان کے جنگلات میں ابھی بھی باحیات ہیں. سبحان اللہ. بستان کے جنگلات میں ابھی بھی باحیات ہیں. تو لہذا غوث اعظم نے اپنا نمائندہ ظاہری طور پر چھوڑ دیا، اور باطینی طور پر خبر میں آپ فرماتے ہیں میں آج بھی ایسے ہی خبر میں تصرف کرتا ہوں جیسے میں حیات میں تصرف کرتا تھا. تو لہذا آپ کے آخری ایام آتے ہیں، کیونکہ آج 11ویں شریف ہے اور آپ پر نقاہت طاری ہوتی ہے. ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ابتدائی ایام سے ہی نقاہت طاری ہوتی ہے. اور غوث اعظم کے بڑے فرزند حضرت عبدالرزاق آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی سوال نہ کیا جائے. آج ہر غیر میرے سامنے، کوئی غیر نہیں ہے، ہر شے میرے سامنے غیر ہے سوا اللہ، اور میرے اللہ کی معیت میں میں اس طرح غرق ہوں کہ میں کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. یہ کیفیت آخری لمحات کی کیفیت ہے. اور ایک فرزند آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کتنی تکلیف ہو رہی؟ آپ فرماتے ہیں میری تکلیف کا اندازہ ملائکہ اور فرشتے اندازہ نہیں لگا سکتے، اور میرے پورے وجود میں تکلیف ہو رہی ہے، صرف قلب سلامت ہے. قلب ذکر الہی کا سکینہ بنا ہوا ہے اور اس کے رسول اللہ کا مدینہ بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور عشق میں معمور وہ منور قلب سلامت ہے. آپ فرماتے ہیں جب مریدین و متوسلین آخری نماز میں آپ کو ملاقات کے لیے آ رہے تھے، آپ نے فرمایا جگہ دو، راستہ چھوڑ دو، ہر رجال الغیب خطب ابدال میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. آپ کے فرزندان فرماتے ہیں ایک دن ایک رات ہمارے والد محترم کی یہ کیفیت تھی کہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام زبان سے نکلتا تھا. ہر لمحہ آپ وعلیکم السلام، یعنی وہ آ کر ان کا جواب دے رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ بالکل نقاہت آپ پر طاری ہو گئی. اس کے بعد جیسا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں امت کو یاد فرمایا، اسی طرح پیران پیر بھی یہ دعا فرماتے ہیں اللہم اغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحمہم، اللہم اصلح لہم، اللہم فرج عنہم. یہ دعا بار 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 تکرار فرما رہے ہیں. یہ دعا ہمارے سلسلے میں پڑھائی جاتی ہے جس کو دعا ابدال کہا جاتا ہے. یہ پڑھنے سے بندہ ابدال کے مقام پر فائز ہوتا ہے. یہ پیران پیر کے آخری لمحات کی دعا تھی. یہ دعا آپ فرما رہے ہیں اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کو نجات عطا فرما. تو لہذا یہ دعا پڑھتے پڑھتے آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور عالم غیب سے ندا آتی ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ داخل ہو جا رب کی وحدت کی جنت میں. تو لہذا تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. تو لہذا یہ ندا غیب سے آتی ہے، پیران پیر کے زبان مبارک سے کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے اور اللہ 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 کی تکرار کرتے ہوئے زبان تعارف کی طرف لگ جاتی ہے اور آپ کی روح قفس المصری سے پرواز کر کے اعلیٰ علیم کے سفر کو چلے جاتی ہے. تو لہذا غوث اعظم کا وصال اس طریقے سے ہوتا ہے. وصال کے بعد کیفیت ہوتی ہے
اقتباس الانوار یہ واقعہ میں سنا کر اپنی بات ختم کروں گا. غوث اعظم کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ و رفیع ہے کہ غوث اعظم کا نام ہی اس میں اعظم. آپ فرماتے ہیں، آپ خود بات میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے میرے نام کو اس میں اعظم بنا دیا. اللہ نے میرے نام کو اس میں اعظم بنا دیا ہے. اگر کوئی صرف غوث اعظم کا ورد ہی کرتا جائے تو اس کی حاجتیں پوری ہوتی جائیں. لہٰذا غوث اعظم جب انتخاب فرماتے، اقتباس الانوار یہ ایسی مستند کتاب ہے شیخ محمد اکرم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، آج سے 300 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. سرکار نے اس کتاب کو قبول فرمایا، خلفائے راشدین نے اس کتاب کو قبول فرمایا، خود غوث اعظم نے اس کتاب کی تعریف فرمائی. خواب میں جب مصنف نے دیکھا سرکار کی مجلس سجی ہوئی ہے، تمام خلفائے راشدین موجود ہیں اور اولیاء اللہ موجود ہیں، یہ کتاب میں نے پیش کیا تو سرکار نے فرمایا کہ اے محمد قدوس، بڑی آسن بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اس میں کئی اسرار و رموز تم نے جمع کر دیے ہیں. اس اقتباس الانوار کے 219 صفحہ پر ایک بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم کا وصال ہو گیا. خواب میں دیکھ کر سوال کرتے ہیں کہ منکر نکیر سے کیسے نجات حاصل کی، منکر نکیر سے کیسے نجات حاصل کی. تو غوث اعظم فرماتے ہیں، سوال کیسا کرتے ہو، یہ پوچھو کہ منکر نکیر کو مجھ سے کیسے نکالتے ہو. سبحان اللہ. یہ پوچھو کہ منکر نکیر کو مجھ سے کیسے نجات حاصل. جب وہ میری بارگاہ میں آئے اور سوال کیا من رب کا، سوال کرتے ہی میں نے ان سے کہا کیا تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا. فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں پیرا نکیر، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. پہلے سلام کیا جاتا ہے، مسافہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور منکر نکیر جب پیرا نکیر سے سنتے ہیں تو سلام کر کے مسافہ پیرا نکیر سے کرتے ہیں. پیرا نکیر سے جب مسافہ کرتے ہیں تو پیرا نکیر اس فرشتے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر فرماتے ہیں تمہارے سوال و جواب بعد میں ہوں گے، پہلے ہمارا تشفی بخش جواب دو، جہاں بعد میں تم سوال کرنے کے حقدار بنو گے. تو منکر نکیر سے ایک فرشتہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سوال کیجیے. جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ انسان کو زمین پر اتارے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مقام انسان کو عطا کرنے کا ارادہ اللہ نے فرمایا کہ زمین پر اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب بنایا جائے، تو تم فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ انسان زمین پر جائے گا، فساد برپا کرے گا، فساد کرے گا، ہم ہی تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں. تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. تو وہ اعتراض پر 3 سوال آتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تم سے مشورہ کر رہا ہے. پیر اکرم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ بڑی معتبر سرکار کی باتوں میں قبول ہوئی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. عبد القادر کو مطلق حکومت دے دیا، ہر شے کی حکومت دے دیا. تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے مشورہ کر رہا ہے، بلکہ وہ مشوروں سے پاک ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تم نے کہا کہ فساد برپا کرے گا. آدم کی اولاد میں انبیاء بھی ہوں گے، مقربین بھی ہوں گے، تو لہذا تم نے ان کی گستاخی کی، بے ادبی کی، ان سے کہا کہ تم ان لوگوں پر کہا کہ وہ لوگ آئیں گے فساد برپا کریں گے. تو لہذا دوسرا اعتراض میرا یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ تم نے اپنے علم کو اللہ کے علم سے زیادہ سمجھا.
اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تم نے کہا کہ وہ فساد برپا کرے گا، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون کا تعزیہ تم پر رکھا جب تمہیں ہدایت نصیب ہوئی، جب تمہیں ہدایت نصیب ہوئی، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اللہ نے کہا۔ تو لہٰذا یہ 3 سوال کا جواب دو، مجھ سے نجات حاصل کرو۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم، اس وقت ہم 2 نہیں تھے بلکہ پورے فرشتوں کی جماعت تھی، پورے فرشتوں کی جماعت تھی۔ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنی جماعت میں جائیں گے، آپ کے سوالات رکھیں گے، جواب کچھ بن پڑے تو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں ایک یہاں رہے ایک جائے۔ ایک یہاں رہے ایک جائے، ایک جاتا ہے اور وہ سوالات اپنے پورے گروہ ملائکہ میں پیش کرتا ہے۔ پورے گروہ ملائکہ وہ سوالات سن کر متحیر ہو جاتے ہیں، حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ جواب بن نہیں پڑتا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، رجوع ہو کر مولا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مولا اپنے محبوب سے نجات حاصل دلا دے، اپنے محبوب سے نجات دلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم پر اعتراض اس کی تمام اولاد پر اعتراض ہے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ معاف کریں تو معافی ملے گی۔ اللہ خود فرماتا ہے میں اس معاملے میں کچھ وہ معاف کرے تو معافی ملے گی، میں صرف کہہ دوں گا چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے میں کہہ دوں گا چھوڑ دے محبوب، تو فرشتے جاتے ہیں، جا کر پیرانپیر کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے محبوب انہیں چھوڑ دے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں مولا میں ان کو ایک شرط پر چھوڑوں گا، ایک شرط پر چھوڑوں گا، جب بھی میرا مرید ان کے پاس آئے، جب بھی میرا مرید انہیں سوال و جواب میں نہ الجھائے، انہیں سوال و جواب میں نہ الجھائے، بلکہ ان کی فوراً بخشش و مغفرت کر دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو چاہتے ہو عطا ہوا، سبحان اللہ، محبوب جو چاہتے ہو عطا ہوا، انہیں چھوڑ دے۔ غوث اعظم انہیں چھوڑتے ہیں، وہ عالم بالا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا تصرف ہے، یہ غوث اعظم کا اختیار ہے، یہ غوث اعظم کا مقام محبوبیت ہے، یہ مقام محبوبیت ہے۔ مولا کی بارگاہ میں لاڑ و پیار ہے، مولا کی بارگاہ میں لاڑ و پیار ہے۔ اب پیرانپیر کی بارگاہ میں ابھی بھی رجوع ہوں، ابھی بھی پکارے، غوث اعظم دستگیری فرماتے ہیں، غوث اعظم توجہ فرماتے ہیں، غوث اعظم نظر کرم فرماتے ہیں۔ اکیلے میں بیٹھ جائیں، اکیلے میں بیٹھ جائیں، بغداد کا رخ کر لیں، بغداد کا رخ کر لیں اور غوث اعظم کی خصائص کو تلاوت کریں اور ان کا ترجمہ پڑھتے جائیں، تو ایک قسم کی آپ پہ ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ اس وقت دل چاہے گا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنا دعا پیش کریں۔ ایسا محسوس ہوگا کہ غوث اعظم توجہ فرما رہے ہیں، غوث اعظم کی خصائص کا کمال یہ ہے۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ میں دعا پیش کریں، غوث اعظم ضرور بضرور آن کی آن میں آپ کے مسئلے حل فرمائیں گے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ واقعہ جو ہے امداد اشرف علی تھانوی کے نے اپنی کتاب امدادیہ، ان کی روزانہ کے جو ملفوظات ہوا کرتے تھے، وہ ملفوظات میں ذکر ہے۔ اشرف علی تھانوی نے ذکر کیا کہ غوث اعظم کے زمانے میں غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ دھوبی تھا، کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس غوث اعظم کی خدمت کرتا تھا، زندگی غوث اعظم کی خدمت میں گزار دی اس نے۔ جب وہ قبر میں چلے جاتا ہے، میں نے کہا کہ غوث اعظم کا نام ہی اس میں اعظم ہے، غوث اعظم کا نام ہی اس میں اعظم ہے۔ آپ جب سوال فرشتے آ کے کرتے ہیں کہ من ربو کا، بتا تیرا رب کیا ہے،
وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، سبحان اللہ، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، بس اتنا معلوم ہے، باقی کچھ نہیں معلوم، رب نہ معلوم، رب معلوم نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، بس اتنا معلوم مجھے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ماں دین کا دوسرا سوال ہوتا ہے، دوسرے سوال کی جواب میں دین وغیرہ وغیرہ یہ کچھ نہیں معلوم، بس اتنا معلوم میں غوث اعظم کی خدمت کرتا ہوں، سبحان اللہ، غوث اعظم کا دھوبی تھا، غوث اعظم کے جوڑوں کو دھوتا تھا، غوث اعظم کے کپڑوں کو دھوتا تھا، بس اتنا معلوم۔ سرکار کا جلوہ پیش ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے سوال، ما تقول فی حق حاضر رجل، کہ اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہاں پر بھی جلوہ دیکھتا ہے، اسے اس کے ذہن میں جلوہ غوث اعظم ہے، سبحان اللہ، اس کے ذہن میں جلوہ غوث اعظم ہے، تو وہ کہتا ہے ذات بے شک ذات ہوں گی، لیکن میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، سبحان اللہ، تو فرشتے مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آج عجیب بندہ آیا ہے، صرف اس کا جواب غوث اعظم کا دھوبی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وہ محبوب میرے محبوب کا خادم ہے، وہ میرے محبوب کا خادم ہے، اسے بخش دیا جائے۔ اشرف علی تھانوی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اسے غوث اعظم کی بارگاہ سے نسبت کی وجہ سے بخش دیا گیا، غوث اعظم کی بارگاہ سے تعلق کی وجہ سے بخش دیا گیا، تو لہٰذا غوث اعظم کی بارگاہ ایسی نرالی بارگاہ ہے، وہاں عطائیں ہی عطائیں ہیں، عطائیں ہی عطائیں ہیں، تو لہٰذا اس آخری مجلس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور غوث اعظم کا خصوصی فیض عطا فرمائے، آمین، غوث اعظم کا کرم نوازش، غوث اعظم کی نارے پاک کا صدقہ و تصدق عطا فرمائے، آمین۔